औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदा के फजल से आप सब लोग खैरियत व आफियत से होंगे। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, कामयाब रहें। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में कुरान करीम की आयत सूरह हुजरात की आयत नंबर 49 पेश करता हूँ, जिसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि लोगों का मजाक ना बनाओ, हो सकता है वो आपसे बेहतर हो, और उनकी तौहीन न करो और एक दूसरे को गाली ना दो। तो जब हम इस आयत की तिलावत करते हैं और उसका मफ़हूम अखज़ करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जितने भी दूसरे इंसान हैं, ना तो उनकी ज़िंदगी को मजाक बनाओ, ना तो उनकी फ़िक्र को मजाक बनाओ, ना तो उनके दीन को मजाक बनाओ। जो जो चीज़ उनसे एसोसिएटेड होगी उसको मजाक ना बनाओ, क्योंकि हो सकता है वो आपसे बेहतर हो, आपसे ज़्यादा जानने वाले हों, आपसे ज़्यादा इल्म रखते हों, आपसे ज़्यादा तकवा रखते हों, आपसे ज़्यादा शऊर रखते हों। और उनकी तौहीन न करो, उनकी बेइज्जती न करो और एक दूसरे को गाली न दो। जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि गाली देना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक कितना बड़ा ऐब है, कितना बड़ा गुनाह है। फिर आइमा अतहर अलैहिस्सलाम के नज़दीक भी ये गुनाह है। एक इंसान, एक फ़र्द, एक इंडिविजुअल दूसरे इंसान से इल्मी इख्तिलाफ रख सकता है और उस इल्मी इख्तिलाफ में वो अपना साइड, अपना ओपिनियन ऑफ थॉट रख सकता है, उसका नज़रिया रख सकता है, उसकी फ़िक्र रख सकता है, और वो इखलाक के दायरे में वो इस सारी चीज़ों का जवाब दे सकता है। लेकिन पिछले कहीं हफ्तों से हम सोशल मीडिया पे इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हम सब लोग, कि इल्मी इख्तिलाफ को बदला जा रहा है, उसको तब्दील करके एक जंग की सूरत दी जा रही है, जैसे कि हमारा दीन ख़तरे में है, हमारा तशख़्ख़ुस ख़तरे में है, इख्तिलाफ़ात को हवा दिया जा रहा है। इल्म के अगेंस्ट में ज़िद, हट दर्मी, नफ़रत, हसद, जह तलबी, नसब परस्ती, इन सारी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। अब हम सब ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इनके इस के पीछे कौन से लोग कार फरमा हैं। ये मफाद परस्त लोग, इंसान अपने उरूज के लिए, दूसरों के ज़वाल के लिए कोशा है, यानी खुद की बुलंदी तो चाहते हैं, लेकिन कैसे? दूसरे लोगों की किरदार कुशी करके। तो दो ग्रुप हमारे पास हैं। एक जो उरूज हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, इबादत करता है, तकवा और परहेजगारी इख्तियार करता है, मकसद हक बयान करता है, रिसालत की सही तर्जुमानी करता है, और इमामत की असल और इमामत का रोशन चेहरा जो है उम्मत तक पहुंचाने की कोशिश करता है। हक परस्ती, तौहीद परस्ती, हकीकत इमामत, हकीकत दीन, दीन की जो असल है उस तक पहुंचाने की कोशिश करता है। ये एक ग्रोह है, एक जमात है। इसके अगेंस्ट में दूसरा ग्रोह जो है वो भी उरूज हासिल करना चाहता है, लेकिन मेहनत के बगैर, इल्म हासिल किए बगैर, तकवा को इख्तियार किए बगैर। उनका काम है हकीकत को बदल के जो हक होता है या हकीकत होती है, जो असल होती है, उसको दूसरा पैरहन पहना कर पेश करना। उनको वो ऐसे अफराद को टारगेट करते हैं जो तकवा और परहेजगारी में, जो बहादुरी में, जो शुजाअत में, जो कनात में, जो अदालत में उनसे आगे सबकत में हों। तो ऐसे अफराद ऐसे अकायद पेश करेंगे जो बिल्कुल गुमराह कुन होंगे, जो बिल्कुल
تاریخ میں لے جانے کے لیے ایک انسان کو کافی ہے. باطل کو پیش کرتے ہیں حق کے اگینسٹ میں اور حق کا رد کرتے ہیں. تو ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں موجود ہیں، اور ایسے لوگوں کا ایسی پبلکسٹی اسٹنٹ کرنے کی مضموم کوشش رہتی ہے. اس کے لیے زوال اور اپنے لیے عروج طلب کرتے ہیں. ایسے زوال پر پذیر جو افراد ہیں، جو پستی میں ہیں، جن کو اپنی انا، ضد اور ہر درمی کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہ اپنی امت کو گمراہ کر رہے ہیں. امت میں جو توازن پیدا ہوا ہے اس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے زوال پذیر افراد کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اہل حق جو علماء ہوتے ہیں ان کے لیے بغض، کینہ، حسد رکھتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں. وہ ہمیشہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ کیسے فتنہ برپا کیا جائے، کیسے ذہنوں کو مغلوب کیا جائے، کیسے نوجوانوں میں انتشار پیدا کیا جائے، کنفیوژن پیدا کیا جائے، تاکہ وہ حق کی ترجمانی نہ کر سکے، حق تک نہ پہنچ سکے. وہ علمی اختلاف کو جنگ میں تبدیل کر دیتے ہیں. وہ دین کی اصل کو مسخ کر کے ایک نقلی چہرہ پیش کرتے ہیں. وہ اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ خرافات کی ترویج کرتے ہیں. وہ دوسرے مذاہب، دوسرے مسالک، دوسرے گروہوں کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں. اور ایسا کھلے عام ہوتا ہے، کیونکہ آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہندوستان میں یا پاکستان میں یا ایون کشمیر میں بھی بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کی باضابطہ طور پہ فنڈنگ ہوتی ہے، جو ان ساری چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، اور پروموٹ کرنے کے بعد بہت سارا پیسہ اس کے عوض میں ان کو ملتا ہے. اور ان کا ہدف یہی ہوتا ہے کہ لوگوں تک دین کی جو اصل ہے، دین محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا حقیقی چہرہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے. اور جو اس حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں، جو اس حقیقت کی رہبری کرتے ہیں، جو اس حقیقت کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جوانوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف وہ دن رات پروپیگیٹ کرتے ہیں، ایسے کہ جیسے وہ حق کے لیے نہیں ہوں، وہ باطل کا کام کر رہے ہوں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں، ان کے دین کے جو دشمن ہیں، اسلام کے جو دشمن ہیں، ان کے اہل بیت کے جو دشمن ہیں، ان کے اصحاب کے جو دشمن ہیں، انہوں نے کس طریقے سے ایک آئیڈیالوجی بنائی، کس طریقے سے انہوں نے ایک شیڈول بنایا، ایک پروگرام بنایا، جس کے تحت اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لے سکے تو ان کی اولاد سے انہوں نے بدلہ لیا، ان کی اولاد سے بدلہ نہ لے سکے تو ان کے اصحاب سے بدلہ لیا. یہ اسی طریقے سے ہے. جو بھی رائٹ ٹریک پہ ہوگا، جو بھی رائٹ پاتھ پہ ہوگا، اس کو جو بھی اہل حق ہوگا اس کو اہل باطل ٹارگٹ کرے گا. پھر اس میں سب سے بڑا جو ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا اسلامک ہسٹری میں، کہ کیسے بنو امیہ نے امام علی علیہ السلام کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام رہے. بہرحال
یہاں پہ بھی اسی طریقے کی ناکامی ان لوگوں کو حاصل ہوگی، کیونکہ پستی، زوال ان لوگوں کی تقدیر میں ہے جو حق سے ٹکراتے ہیں۔ اب ہم پچھلے دنوں سے جو سوشل میڈیا پہ آبزرو کر رہے ہیں، اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے کہ کچھ لوگ آغا سید جواد نقوی کے خلاف گندی زبان کا استعمال کر رہے ہیں، ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ برطانیہ میں بیٹھے، کچھ امریکہ میں بیٹھے ہوئے، جنہوں نے اپنے اوپر کوئی کام نہیں کیا ہے، جنہوں نے اسلام اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا ہے، جنہوں نے اپنی سوسائٹی کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے، جنہوں نے اپنی امت کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے، جنہوں نے اپنے گروہ کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے، کوئی اچیومنٹ نہیں کی ہے، وہ ان کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں۔ اور استاد سید جواد نقوی جو کام کر رہے ہیں وہ ایک علمی اثاثہ ہے، علم کے ذریعے لوگوں تک حقیقت اسلام پہنچا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جو لوگ ولایت فقیہ کی ترویج کر رہے ہیں، فکر خمینی، راہ خمینی کو جوانوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کے خلاف ایک منصوبہ بند سازش کر کے ان کی کردار کشی کر رہے ہیں، جس کے پیچھے MI6 کار فرما ہے، جو ہندوستان، پاکستان، کشمیر میں بھی کام کر رہے ہیں۔ ان کا پہلا نشانہ جو ہے آغا سید جواد نقوی صاحب ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ کام کیا ہے اس پہ کہ لوگوں تک شیعت کا اصلی چہرہ پہنچایا ہے، اور حقیقت دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ اطہار علیہ السلام کی جو حقیقی تعلیم ہے وہ جوانوں کے ذہنوں تک پہنچائی ہے۔ یہ مفاد پرست لوگ خدا و رسول اہل بیت علیہ السلام کے نام کا سہارا لے کے عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ناکام رہیں گے، انشاءاللہ الرحمن یہ ناکام رہیں گے۔ آغا سید جواد نقوی صاحب جو ہے عصر حاضر میں بہت سارے امور میں امت کی ترجمانی کر رہے ہیں، وہ انقلاب اسلام کو وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، وہ فکر امام خمینی کی ترویج کرتے ہیں، اور اپنے معاشرے میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی صحیح تعلیمات، شیعت کا روشن چہرہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کے جو دشمن ہیں مایوس ہے، اور اس مایوسی کی وجہ سے ان میں بوکھلاہٹ آ گئی ہے، جو ہم نے مختلف سٹیجوں سے دیکھی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آغا سید جواد نقوی صاحب جو ہے سید مقامات ہے ہندوستان اور پاکستان میں، اللہ تعالیٰ ان کو اور بلندیاں اور کامیابیاں اور ان لوگوں کو شعور عطا کریں جو ان کے خلاف